جہاں پہ ہم مختلف بیماریوں کی بات کرتے ہیں وہاں پہ پینے کا صاف پانی جو ہے وہ بھی ایک معمہ ہے اور اس کو بھی ریزالو کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے اگر صاف پانی پیا جائے تو بہت ساری بیماریاں حل ہو سکتی ہیں اور آپ کا ہیلدی لائف سٹائل مینٹین ہو سکتا ہے۔ واٹر پریزرویشن اور اس کے ساتھ ساتھ صاف اور ستھرا ماحول اور اس میں خاص طور پر جو بیسک نیڈ ہے ہماری پانی، تو پانی کے اوپر کیا کام ہونے کی ضرورت ہے اور کیسے کام کیا جا سکتا ہے کہ تھل جیسے علاقے، سندھ بلوچستان جیسے علاقوں میں یا گلگت بلتستان کی ان پہاڑوں وادیوں میں، وہاں پر تو خیر گلگت بلتستان میں تو پانی کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن سندھ اور بلوچستان میں جو پانی کے مسائل ہیں ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، اسی کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے اور خاص طور پر ہمارا فوکس رہے گا کہ صاف اور ستھرائی کا ماحول اور اسی کے لیے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر شکیل حیات صاحب جو اس شعبے میں وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کا بیسیکلی ٹاپک ہے کیا اور اس کے اوپر ابھی کیا کیا کام آپ کر رہے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ پروگرام میں بلانے کا۔ تو اس کا مین مقصد جو ہے، ہم تو اکثر جو ہے شہری علاقوں میں پانی کے مسئلے کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن دیہی علاقوں میں پانی کے کیا مسائل ہے اس کو ہم ایک طرح سے اگنور کرتے ہیں کسی حد تک۔ جبکہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی 65% سے زیادہ جو پاپولیشن ہے رورل ایریا میں رہتی ہے، اور میرے خیال میں ان کو بھی فوکس کرنا چاہیے، ان کو بھی اس ڈیولپمنٹ کے دائرے میں شامل کرنا چاہیے۔ دیہی علاقوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہاں پر ہم صرف پانی کی کوالٹی کے اوپر نہیں، کوانٹٹی کے بھی ایشوز ہیں۔ اور پھر جو پاکستان جیسا کہ ایک وانریبل ملک ہے جہاں پر کلائمیٹ چینج اور ڈیزاسٹر کے اثرات بھی بہت سارے ہیں، تو کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں کو افیکٹ کر رہی ہے۔ کوالٹی کا جو سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دیہی علاقوں میں ہمارے پاس ایک سینٹرلائز پائپ واٹر سسٹم نہیں ہے۔ لوگوں کے گھروں میں بور ہول ہیں، کنویں ہیں، اور وہاں سے وہ جو ہے پانی، تو وہ کیا ڈاکٹر صاحب سیف نہیں ہے؟ اگر ہم تقریباً 30-40 سال پہلے کی بات کریں جہاں پاپولیشن کم تھی اور جہاں پر کمرشل ایگریکلچر کی پریکٹسز اتنی نہیں تھی، جہاں پر انڈسٹری بہت کم تھی، تو یہ پانی صاف تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ایکولوجیکل سپیس شرنک ہوتا گیا اور وہ جو قدرتی وسائل تھے، لیگونز تھے، پونڈز تھے، وہ کم ہونے لگے، تو پانی کی جو قدرتی ٹریٹمنٹ جو تھی وہ ایک طرح سے رک گئی۔ تو ابھی جو ہے ہمیں اس طرف جانا ہے کہ ہمیں دیہی علاقوں کو بھی ایک سینٹرلائز سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اور پھر اس پانی کی ہم نے ٹریٹمنٹ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے سر، یہ بتائیے گا کہ ایک تو ہم انڈیویجولی اس میں کس طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اگر ہمیں گھروں میں صاف پانی اپنے لیے اویلیبل کرنا ہے جہاں پہ فلٹرز اور یہ ساری فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں، تو ہم کس طریقے سے صاف پانی کا استعمال کر سکتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو اس طرح کے جو پروگرامز ہیں، پی ٹی وی ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ دیہی علاقوں میں بہت دیکھا جاتا ہے، یہ ڈیمانڈ جنریٹ کرے گی لوگوں کے بیچ میں کہ لوگ خود اس چیز کے بارے میں آگاہی ان کو مل جائے کہ جو پانی وہ پی رہے ہیں کیا وہ صاف ہے یا نہیں، یا جس ماحول میں وہ رہ رہے ہیں وہ صاف ہے یا نہیں، یا ہاتھ دھونا جو ہے یہ کتنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو ہے بیہیویئر چینج، اسی طرح کے پروگرامز کے ذریعے آئے گا، اور اس سلسلے میں گورنمنٹ نے کچھ اچھے انیشیٹو لیے ہیں۔ اگر ہم بات کریں تو پنجاب گورنمنٹ نے جیسے PRMSC پنجاب رورل میونسپل سروسز کمپنی اسٹیبلش کی ہے، جو کہ اس وقت پائلٹ بیسس پہ 200 دیہاتوں میں شہر کا جو ہمارا جیسے نظام ہوتا ہے وہ لے کر آ رہے ہیں، واساس کا جیسے نظام ہے، اور اس کے لیے ان کا جو پہلا سٹیپ ہے جو کہ وہ آئی تھنک واٹر ایڈ پاکستان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے لوگوں کو تیار کرے، ان کے بیہیویئر کو چینج کرے تاکہ وہ خود ڈیمانڈ کرے اس چیز کی، اور اس کے بعد جو ہے ان کو ایک سینٹرلائز ڈرنکنگ واٹر پائپ سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے، اور جو سلچ ہے، جو ہیومن ویسٹ ہے، ان کو ایک سینٹرلائز سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کر کے اس کو ٹریٹ کیا جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، تو پھر آپ نے ابھی جو اس کے اوپر اویئرنیس کے لیے تو کام ہم نے کر دیا اور آپ نے امپورٹنس بتا دی، اب یہ بتائیے گا کہ ماڈلز کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ ماڈل سب سے پہلے
جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں اس کے اوپر خاص بات کی جائے، خاص طور پرائمری ایجوکیشن میں. سر وہ تو بات ہوگی ہماری اویئرنیس سے. جی امپلیمنٹیشن کیا ہے اس کی ماڈل؟ امپلیمنٹیشن یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک لینڈ سروے کیا جائے کہ کون کون سے علاقے جو ہیں جہاں پر پانی زیادہ پولیوٹیڈ ہے ان کو سب سے پہلے پرائرٹی دی جائے. ٹھیک ہے، وہاں پر فوراً جو ہے پائپ سسٹم کے ذریعے لوگوں کو کنیکٹ کیا جائے اور ان کو پینے کا صاف پانی دیا جائے. اگر یہ کام انیشلی تھوڑا مشکل ہے تو پھر یہ چاہیے کہ جیسے اسلام آباد کے مختلف سیکٹر میں ٹریٹمنٹ پلانٹ لگے ہیں، ڈرنکنگ واٹر فیسیلیٹی اویلیبل ہے. میں خود F10 میں رہتا ہوں اینڈ میں جا کے G10 سے جو ہے فلٹر سے پانی بھر کے لاتا ہوں، لیکن یہ میری ذمہ داری ہے. میں اس کو ہر مہینے میں اس کو چیک کرتا ہوں. PCRWR ایک لیبارٹری ہے، وہاں میں اس کو چیک کرتا ہوں کہ کیا اس کی کوالٹی جو ہے میرے صحت کو متاثر تو نہیں کر رہی. تو اسی طرح دیہی علاقوں میں بھی اس ماڈل کے اوپر کام کیا جا سکتے. پھر یہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں واٹر سیکیورٹی کے اوپر کام کرنا چاہیے، کیونکہ گراؤنڈ واٹر بہت ڈپلیٹ ہو چکا ہے، سرفیس واٹر بہت لیمیٹڈ ہے، سٹوریج ہمارے پاس کم ہے. تو جتنے بھی گھر ہیں اسلام آباد میں یہاں پر ایک قانون نافذ ہو چکا ہے کہ جہاں پر CDA نے اپنے بائی لاز میں شامل کیا ہے کہ 10 مرلے یا اس سے بڑے جو بھی گھر بنیں گے وہاں پر روف ٹاپ رین واٹر ہارویسٹنگ ڈیزائن کا حصہ ہونا چاہیے. تو دیہی علاقوں میں بھی سرکار اس کو امپلیمنٹ بھی کرا سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں میں خود بھی اویئرنیس لا سکتی ہے کہ آپ کا جو چھت ہے اس کے اوپر آپ بارش کا پانی جو ہے جمع کر کے اس کو سٹور کر سکتے ہیں، اور پھر جو زیادہ ہوگا اس کو آپ گراؤنڈ واٹر ریچارج میں یوز کر سکتے ہیں. تو اسی طرح کے مختلف ماڈلز ہیں کہ جس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے، اویئرنیس ہو سکتی ہے. اسی طرح کے ماڈلز ہو سکتے ہیں کہ جس کو فوراً امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. سر آپ واٹر سیکیورٹی کی بات کریں تو واٹر سیکیورٹی کے لیے یہ بہترین ہے کہ ہم کس طریقے سے پانی کا تحفظ کریں، اور اس میں یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہو سکتا ہے کہ ہم پانی کو ری یوز کریں. تو پانی کہاں پہ ری یوز ہو سکتا ہے اور کون کون سے طریقے سے اس کو کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے لیے اداروں کے بیچ میں کوارڈینیشن بہت مضبوط کرنی ہوگی. واٹر سیکیورٹی کا مطلب فوڈ سیکیورٹی، واٹر سیکیورٹی کا مطلب انرجی سیکیورٹی. اگر آپ فوڈ سیکیورٹی کے اوپر جتنا بھی کام کریں، ایک ایپیسوڈ آف ڈائریا اور ساری ایفرٹس جو ہے وہ ضائع چلی جائے گی. تو واٹر سیکیورٹی کے ساتھ ہمیں اس کی کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں کو ہم نے فوکس کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ پانی کا جو استعمال جن سیکٹر میں سب سے زیادہ ہے وہاں پر ہم کچھ انوویشن لا سکے. فار ایگزامپل ایگریکلچر کی بات کریں تو ہم زیادہ میرے خیال میں پہلے ملٹی کراپنگ پہ جاتے تھے، سبزیاں بھی اگاتے تھے، سیریلز بھی اگاتے تھے اور کیش کراپ بھی. لیکن اب چونکہ مارکیٹ زیادہ سٹرونگ ہو چکا ہے اور ہم زیادہ گنا اور رائس کلٹیویٹ کر رہے ہیں اور ان ایریا میں جہاں پر پانی آلریڈی کم ہے، تو میرے خیال میں تھوڑا سا اپنی کراپنگ کیلنڈر اور کراپنگ جو پیٹرن ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. I like that. میرا اگلا سوال بھی یہ بن رہا تھا کہ جو آپ کا ماڈل ہے یا جس پہ آپ کام کر رہے ہیں، جس پہ آپ اویئرنیس کرنا چاہتے ہیں، جو آج کا ہمارا ایجنڈا ہے، یہ صرف اور صرف ہم لوگ پانی پینے یا ہاؤس ہولڈ کے لیے نہیں بات کریں، اس میں ہم لوگ ایگریکلچر کی بھی بات کریں. وہ آپ نے اس پوائنٹ سے بھی واضح کر دیا کہ واٹر سیکیورٹی از اے فوڈ سیکیورٹی. اور دوسری طرف یہ کہ جو انہوں نے ذکر کیا تھا پوائنٹ کا کہ ری یوز کیسے کیا جا سکتا ہے واٹر، تو میرا خیال ہے کہ جو آپ کے گھر کے پرپس کے لیے پانی استعمال ہو رہا ہے وہ آپ کا کراپنگ کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے، کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. یہ پوائنٹ تو چلیں اس طریقے سے کلیئر ہو گیا. لیکن دوسری چیز ڈاکٹر صاحب یہ کہ آپ ذکر کر رہے ہیں گندے پانی کو صاف کرنے کے سے متعلق، لیکن ایسے کئی دیہات موجود ہیں جہاں پر پانی کا مسئلہ ہے اور اس میں سندھ بہت بڑا ہے، تھر کا جو ہم چولستان یا اس قسم کی جو لینڈز ہیں ہمارے پاس، وہاں پر پانی کے لیے اگر پانی وہاں پر گندا ہے تو وہ صاف ہو جائے گا، لیکن اگر پانی موجود ہی نہیں ہے تو اس کے لیے کیا میکینزم ہوگا؟ پاکستان کے حوالے سے ہم اگر بات کریں بھی تو یہاں میرے خیال میں فزیکل واٹر سکیرسٹی سے زیادہ اکنامک واٹر سکیرسٹی ہے. ٹھیک ہے. فزیکل واٹر سکیرسٹی تو یہ ہے کہ وہ علاقے جہاں پر پانی ہے ہی نہیں، لیکن اکنامک واٹر سکیرسٹی یہ ہے کہ پاکستان کے کچھ حصوں میں جو ہے ضرورت سے زیادہ پانی ہے، لیکن ہمارے پاس وہ فائنانسز اور وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ہم اس کو نارتھ سے ساؤتھ تک لے جا سکیں. اس کے لیے ضروری ہے، حالانکہ جو ہمارا نہری نظام ہے اور جو دریائی نظام بنا ہوا اس کے تھرو ہمارے پاس آتا ہے پانی، تھرو جیلم اور تھرو یہ نیلم اور دوسری طرف سے گلگت بلتستان سے سارا پانی ہم انہی کا استعمال کر رہے ہیں. لیکن آپ کی یہ بات بالکل بجائے کہ وہ کراچی کی طرف اور اس طرف ٹریول نہیں ہوتا. جی بالکل.
اب کراچی کی اگر بات کریں تو کراچی میں لیاری ندی اور ملیر ندی کسی زمانے میں یہ پورے کراچی کو پینے کا صاف پانی پرووائڈ کرتی تھی اور یہی گراؤنڈ واٹر کو بھی ریچارج کرتی تھی اور یہ پینے کا صاف پانی ہوتا تھا جو کہ ہیل ٹورنٹ سے آتا تھا. لیکن چونکہ ہمارے پاس پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ویسٹ کلیکشن اور ویسٹ مینجمنٹ سسٹم نہیں تھا فنکشنل, تو لوگوں نے اس کو ڈمپنگ سائٹ بنا دیا اور اس میں گند وقت کے ساتھ ساتھ ڈالتے رہے اور وہ ندی یا دریا ندی نالا تھا بالکل. ادروائز یہ تو مطلب یہی پانی آپ لے جا کے آپ ترپارکر تک بھی پہنچا سکتے ہیں. ترپارکر میں ابھی بھی لوگوں کے لیے فلٹریشن پلانٹ لگائے ہوئے ہیں سندھ گورنمنٹ نے, لیکن جو پانی استعمال ہو رہا ہے اس کو دوبارہ ٹریٹ کر کے پھر سے سسٹم میں شامل. تو ڈاکٹر صاحب جو آپ کا پوائنٹ اکنامک سیرینٹی آف واٹر وہ کارآمد ہے, وہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم لوگ ایک سائٹ سے دوسری جگہ پہ پانی ٹرانسفر کر دیں؟ جی بالکل. اس کے لیے دو ہمارے پاس طریقے. ایک یہ کہ ہماری جو ٹریڈیشنل نالج ہے کہ پرانے زمانے میں ہمارے آبا و اجداد کیسے کرتے تھے. آپ گئے ہوں گے ایوبیا نیشنل پارک, پائپ لائن ٹریک کیا ہوگا. یہ انگریزوں کے دور میں نتیا گلی سے مری تک یہ پانی لے کر گئے ہیں گریویٹی بیس پہ. سو یہی گریویٹیشنل فورسز یوز کر کے. تو آج بھی تو گلگت میں یہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ آبادی بنائی جاتی ہے, جو چشمہ چلتا وہ آ رہا ہے اس کے بالکل ساتھ تھوڑا سا نیچے لیول پانی کا دیکھیے اور پھر سب وہاں سے کمیونٹیز جو ہیں وہ اپنی راستے نکال لیتے ہیں. لیکن یہ منصوبہ پانی کا اتنے بڑے پیمانے پر ٹریول کرنا یہ بھی تو ایک ایشو ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ اس ماڈل پہ بھی نہیں ڈاکٹر صاحب کوئی کام کیا جانا چاہیے کہ جہاں پر پانی